آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن قیمہ کے نہایت نرم، رسیلے اور ذائقہ دار سیخ کباب بنانے کی آسان ترکیب۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور کھانے میں اس سے زیادہ ذائقہ دار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن قیمہ کے سیخ کباب کی ریسپی۔ یہ بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ میں نے مٹن لے لیا ہے آدھا کلو۔ اس کو دھو کے اچھی طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکال دیا ہے۔ اب اس کو چاپر میں ڈال لیں گے۔ تمام قیمہ کو پانی اس کا نچوڑ دیا میں نے دبا دبا کے ہاتھوں سے۔ چاپر میں اس میں ڈال دیں گے اور پیاز میں نے براؤن کر لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو کچے ڈال سکتے ہیں، میں اس کو براؤن کر کے ڈالا ہے۔ اس سے اس کا ذائقہ اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اور رنگ بھی خوبصورت آتا ہے۔ 3 عدد میں نے سبز مرچیں لے لی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے۔ دھنیا لے لیا ہے میں نے سبز، میں خشک دھنیا بھی ڈالیں گے اور پسی ہوئی لال مرچ 1 چمچ، 1 چمچ نمک، ہلدی، گرم مسالہ اور تمام چیزیں اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو چاپر کو چلا کے تمام چیزیں مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں۔ اس میں بیسن ڈالیں گے 3 چمچ اور گھی ڈالیں گے اس میں تقریباً 3 سے 4 چمچ۔ آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں، گھی بھی ڈال سکتے ہیں، آپشنل ہے۔ بیسن اس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے، 3 چمچ جتنا بیسن ہے، پکوڑے والا بیسن۔ اب اس میں 3 چمچ ہی ہم گھی ڈال رہے ہیں۔ اس میں 3 سے 5 چمچ گھی اس میں کافی ہے، اس سے یہ رسیلے بنیں گے، اندر تک باہر سے کرسپی جیسے بھنا ہوا گوشت اور اندر سے نرم بنیں گے یہ سیخ کباب ہماری۔ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ میں ڈالنا بھول گئی، اب اس میں مکس کر رہی ہوں۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ اس میں یکجا ہو جائے۔ جیسے آٹا گوندتے ہیں ویسے اس کو گوندھ لیں گے۔ یہ مٹن قیمہ اعلیٰ معیار کی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں آئرن اور زنک اور وٹامن B12 موجود ہوتے ہیں جو جسم کو طاقت دیتے ہیں۔ اس کی مناسب مقدار کا استعمال کرنے سے جسم توانائی اور پٹھوں کی مضبوطی میں مدد ملتی ہے۔ میں نے اب اس کو سیخ پہ کباب چاہیں تو بڑے بڑے سائز کے بنا سکتے ہیں، میں اس میں چھوٹے چھوٹے بنا رہی ہوں تاکہ اندر تک پک جائے۔ اس طرح تمام کباب اچھی طرح بنا کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور ایک ہی دفعہ ان کو فرائی کریں گے ہلکی بتی پہ۔ یہ اندر تک پک جائیں گے اس طرح اور باہر سے بہت کرسپی ہوں گے جیسے بنا ہوا گوشت۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام کباب ہم بنا لیں گے اور ان کو ایک ہی دفعہ پھر فرائی کریں گے۔ تمام کباب میں نے بنا لیے ہیں۔ اب چاہیں تو اسی حالت میں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں ان کو اب گرم آئل میں فرائی کریں اور سرو کریں۔ آئل گرم ہو گیا ہے، ان تمام کباب کو ہم ہلکی فلیم پہ تلیں گے۔ اگر چولہا تیز ہے تو یہ جل جائیں گے، باہر سے جلدی کلر آ جائے گا اور اندر سے کچے رہ جائیں گے، اس لیے ان کو ہلکی فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں۔ ابھی ان کو نہیں ہلانا، ان کی سائڈ نہیں پلٹنی جب تک یہ سائڈ ان کی پک نہ جائے۔ جب یہ اچھی طرح نیچے سے براؤن ہو جائیں پھر ان کی سائڈ چینج کرنی ہے، نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے۔
ان کو بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ہلکی بتی پہ ان کو سائڈیں پلٹ کے تمام سائڈیں اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ یہ بہترین گولڈن سے کلر میں آ جائیں۔ جب بھی کوئی کام کریں تو بہترین طریقے سے کریں، ایسے ہی کھانے میں صفائی اور اعتدال اور بہترین انداز میں تیار کریں۔ تھوڑی سی جگہ ہے تو میں اس میں کچھ اور بھی ڈال دوں گی۔ بہترین خوشبودار سیخ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس کو رائتہ، سلاد اور دہی کی چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ نان اور پراٹھے کے ساتھ بہترین لگتے ہیں۔ بہترین خوشبودار سیخ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔